اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خلیل ساجن ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے لیے ایک معلوماتی پروگرام لے کر آیا ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد جو ان قریب میرے خیال غالباً مارچ میں جو خانہ یا مردم شماری ہو رہا ہے اسی حوالے سے، تو اس حوالے سے آج میرے ساتھ ایک نامور مہمان ہے، ایک تجزیہ نگار ہے، ادب سے اس کا تعلق ہے اور کئی سالوں سے اس فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں، جناب عبدالسلام صابر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک کا کرم ہے، سب سے پہلے تو ہم آپ کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر آپ ہم پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ساجن صاحب بہت مہربانی، آپ نے جو سوال کیا بہت بہترین سوال۔ میں سیاسی حوالے سے نہیں جاتا ہوں، سیاست سے اتنا تعلق نہیں، ادب سے تعلق ہے، براوی ادب سے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مردم شماری، خانہ شماری، اس سے ہمارے ریشو ہر زبان، ہر قوم کی معلومات، اس سے تعلیمی حوالے سے، ادبی حوالے سے، علاقے کی ترقی کے حوالے سے، یہی مردم شماری کے حوالے سے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو میں یہی صرف کہنا چاہتا ہوں تمام زبانوں سے، جس میں براوی، بلوچی، پشتو، فارسی، سندھی، سرائکی، بلتی، ہندکو، ہزارگی، فارسی جو بھی ہے، کہ اس مردم شماری میں خدا را یہی کوشش کرے کوئی کسی کو تقسیم نہیں کر رہا ہے۔ جس کا مادری زبان ہے وہ اپنے مادری زبان، چاہے بلوچی بول رہے ہیں وہ بلوچی لکھے، براوی بول رہے ہیں براوی لکھے، اور اگر سندھی بول رہے ہیں سندھی لکھے، پشتو بول رہے ہیں پشتو۔ اگر وہ کوئی اور زبان لکھیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے وہ اپنے ماں کے دودھ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جو مادری زبان ہے اگر آپ اس کو اگنور کرو گے تو اس میں جو وفا ہے مادری زبان کا وہ ٹھل رہا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کی بات کو کنٹینیو رکھوں گا۔ جیسے کہ اگر جہاں پر ایک حلقہ بنتا ہے تو وہ بھی آبادی کے لحاظ سے ہی آبادی کے لحاظ سے، ایک وارڈ بنتا ہے وہ بھی آبادی کے لحاظ سے ہی بنتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پنجاب میں اتنے قومی اسمبلی کے نشست ہے، اتنے صوبائی اسمبلی کے نشست ہے، یا سندھ میں اتنے زیادہ ہے، کے پی میں زیادہ ہے، بلوچستان میں کیوں کم ہے؟ کیونکہ بلوچستان میں بار بار ہم لوگوں سے یہی غفلت ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی مردم شماری کرنے والے ہمارے گیٹ پہ آ کے پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ گھر کا سربراہ یہاں پہ نہیں ہے، یا کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی مسئلہ ہمارے ساتھ اکثر درپیش ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے زبان کی بات کی، بالکل میں آپ کی بات کے وہ کرتا ہوں کہ بالکل جو آپ کا زبان ہے آپ کو وہی بول لینا چاہیے۔ جیسے ہمارے جہاں پر ساراوان ہے یا جلاوان ہے یا پنجگور مکرام بیلٹ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ قوم تو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی جو قوم ہے وہ بالکل ایک ہی ہے، قوم پہ ہم لوگ کچھ نہیں کہتے، قوم بالکل ایک ہی ہے، لیکن جو زبان کا خانہ ہوتا ہے وہاں پر آپ گھر میں جو بھی زبان بولتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کا جو قبائل ہے، قوم ہے، وہ الگ سی ہے۔ اگر آپ براوی بول لیتے ہو تو اس میں یہی حق بنتا ہے کہ آپ کو براوی لکھے۔ ساجن صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہو، کے پی کے میں ہو، جس کا جو مادری زبان ہے وہ اپنے مادری زبان کے ساتھ وفا کر کے اپنے مادری زبان کو اسی مردم شماری کے خانے میں وہی لکھے، چاہے سندھی بول رہے، پشتو بول رہے، بلوچی بول رہے، فارسی بول رہے یا براوی بول رہے۔ اس وقت میں براوی کے حوالے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام براویوں سے یہی خواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنے مادری زبان کو بھولے نہیں، کیونکہ یونیسکو کے حساب کے حوالے سے کہ آنے والے وقت میں کم و بیش 150 زبانیں ختم ہو رہی، جس میں براوی کو بھی شامل کیا گیا ہے، صحیح۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لازمی میں براوی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے مادری زبان کے خانے میں براوی لکھے تاکہ وہ ریشو برابر ہو جائے اور پتہ بھی چلے کہ ان کے مادری زبان براوی ہے۔ سر تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہی کہہ رہا تھا کہ کچھ یونیورسٹیوں کے اپنے حوالے دیا تھا جو براوی کے جو لیکچرار ہیں ان کی تعداد کم ہو رہا ہے، وہ بھی آپ ہمارے ہاں وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم لوگ اپنے مطلب مادری زبان نہیں لکھیں گے، ایجوکیشن کے حوالے سے، صحیح، صنعتی حوالے سے یا ادبی حوالے سے، صحیح، اگر آپ کے ریشو کم ہوگا، آپ کی تعداد کم ہوگا، صحیح، تو آپ کو یونیورسٹیوں میں
آپ کے ہمارے جیسے پی ایچ ڈی کے ابھی کراچی کی یونیورسٹی میں جس کو براوی کو شامل نہیں کیا گیا ہے، شاید وہ ریشو کو دیکھ کر صحیح۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے مادری زبان کو کوئی بھی نہ بھولے۔ جی بالکل صحیح، تم کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب آپ کا مادری زبان ہے اس پہ آپ نے اگر آگے بڑھ کے کام کرنا ہے یا اپنے ہم زبانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ جو آپ کا خانہ ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنے مادری زبان لکھنا ہے، کیونکہ سر یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جیسے مختلف زبانوں کے جو ریشوز ہوتے ہیں، آپ تو ادب پہ بہت کام کر رہے ہیں، آپ شوبز کے لیے کام کر رہے ہو، تو بطور ایک پروڈیوسر آپ نے کافی براوی میں کام کیا ہے، جب اسپانسر کی بات آتی ہے، کسی سے کمرشل لینے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر کیا؟ ہاں وہی بات آ رہا ہے نا، ابھی کسی سے آپ کا چینل ہے، آپ اپنے چینل، آپ کا براوی چینل ہے، اگر اس کے ویورز اور ریشو کم ہے، کسی سے آپ سپانسر لے رہے تو وہ اسی ٹائم دیکھ لیں گے اس کا ریشو کم ہے، وہ آپ کو کبھی سپانسر نہیں دیں گے، اگر آپ کا ریشو زیادہ ہے تو آپ کو سپانسر بھی دیں گے۔ اس لیے میں یہی التجا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے تجزیہ کے حوالے سے پوچھا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام زبانیں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس دفعہ مارچ میں مردم شماری میں اپنے مادری زبان ضرور لکھے، چاہے بلوچی ہے، براوی ہے، پشتو ہے، فارسی ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، بلتی ہے، اندکو ہے، فارسی ہے، جو بھی ہے وہ اپنی مادری زبان لکھے۔ اور ساتھ میں یہ بھی سر میں پھر مسئلے درپیش ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے سرکاری سطح پہ ایونٹ ہوتے ہیں، وہاں پر مطلب ان زبانوں کو مدعو کرتے ہیں جس کا ریشو زیادہ ہو، وہاں پر تعداد زیادہ ہو، تو آپ بطور جہاں پر ایک موسیقار وہاں پر مختلف جگہوں پہ ایونٹ پہ گئے ہو تو یہ مسئلہ بھی درپیش ہو رہا ہے؟ بالکل پیش ہو رہا ہے، اس لیے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا را ہر زبان اپنی مادری زبان لکھائے تاکہ وہ ریشو برابر ہو جائے، اسی کے حساب سے ہمارے پروگرامز، اچھا ہمارے نشریات کے پروگرامز پی ٹی وی سے لے کے ریڈیو سے لے کے جو گورنمنٹ سطح پہ ہے، اگر وہاں بھی ریشو کم ہوگا کل کے دن ہمارے پروگرامز نہیں چلیں گے، وہی پروگرام ختم ہوگا، اسی زبان کا ختم ہوگا جس کی ریشو کم ہوگا، جو اپنے مادری زبان نہیں لکھیں گے ان کو پروگرام بھی وہی سے ختم ہوگا۔ سر جاتے جاتے لاسٹ میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہو، آپ کی توسط سے السلام صاحب ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن لاسٹ میں جاتے جاتے پھر ہم لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کوئی تعصب کی وہ بات نہیں ہے، اکثر لوگ اس چیز کو غلط رنگ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زبانوں میں مطلب تقسیم کرنا۔ ساجد صاحب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، تمام زبانوں سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، تمام زبانیں ہمارے لیے قابل قدر ہیں، صحیح ہے، مطلب قوم اپنی جگہ پہ، لیکن جو مادری زبان ہے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ جو میں ذاتی طور پر اگر میں اپنے مادری زبان کے ساتھ مطلب ایسے کوئی دوسرا زبان لکھوں گا تو اس کا مطلب ہے میں اپنے ماں کے دودھ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا۔ تو یہی ہم دوستوں کو یہی کہنا چاہیں گے، اس میں تعصب یا لاسانی تعصب پھیلانے کی کوئی وہ بات نہیں ہے، ہم لوگ صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ جہاں پر ہمارے بلوچستان میں بسنے والے چاہے براوی زبان بول لیتے ہیں، بلوچی زبان بول لیتے ہیں، پشتو زبان بول لیتے ہیں، تو جہاں پر اکثر یہ تین بڑے زبان جہاں خاص کر بلوچستان کی پہچان ہوتی ہے، تو جہاں پر بلوچستان میں اپنے پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا جو مادری زبان ہے وہ آپ لکھیے۔ سر جاتے جاتے آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ جاتے جاتے پروگرام ختم ہو رہا ہے، یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے براوی زبان کے لیے، جس میں میں براوی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ای خواست کے امو بندگاتیان اراست کے لمی دوی تا براوی ہے، خدا را برو کمردم شماریٹ کی مارچٹ مننگٹی ہے، نم تینا لمانا پارلت وفا کرسا تینا مردم شماری نہ خانٹی براوی لکھف بو۔ سر بہت بہت شکریہ، اور میں بھی لاسٹ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اکثر دوست جو ہمارے کچھ ایسے پیکیجز چلتے ہیں جس پہ پھر تجزیہ کرتے ہیں یا کمنٹ کی صورت میں کچھ لکھ لیتے ہیں، اس سے تو میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ پہلے تحقیق کرے، تصدیق کرے، اس کے بعد آپ اپنے کمنٹ لکھیں۔ جس جگہ پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ غلط بول رہے ہیں تو نیچے ہم لوگوں کے جو نمبرز چل رہے ہیں اس پہ آپ رابطہ کریں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، بیٹھیے، ڈیبیٹ کریں، اس کے بعد آپ جو ہے نا کمنٹ لکھیں، کیونکہ کمنٹ لکھنا یہ کوئی 30-40 سیکنڈ کا کام ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اس 30-40 سیکنڈ جو لکھنے کی جو کمنٹ ہے نا وہ پھر ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، یہ بلکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سب سے مین بندہ وہی ہوتا ہے، باشعور شخص میں اسی کو کہتا ہوں جو تحقیق کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، معلومات لیتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ لکھ لیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی اور صحت رہی، پھر ایسے کسی پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خلیل ساجد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔